چینل پہ آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ آج ہم عظیم یونانی فلسفی ارسطو کی کتاب مابعد الطبیعیات یعنی میٹا فزکس کا سلیس رواں اور بامعنی اردو ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ترجمہ پسند آئے گا اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ بہت شکریہ۔ پہلا باب، یہ حصہ نظریہ وجود سے متعلق ہے۔ ہم اصول اور علل ہستیوں کے لیے تلاش کرتے ہیں۔ اگر ہم کل کائنات کو ایک کل مجموعہ سمجھیں تو وجود اس کا اولین جزو ہوگا، اور اگر ہم اسے اجزائے متفرقہ مانیں تب بھی وجود ہی سب سے پہلے ہے۔ اس کے بعد ہی مخصوص اقسام اور متعدد کیفیات آتی ہیں۔ مزید یہ کہ دیگر اشیاء محض کیفیات یا حرکات ہیں، نہ کہ حقیقی ہستیاں، ورنہ غیر سفید یا ٹیڑھا بھی وجود رکھتی اشیاء شمار ہوں گی، جبکہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ایک غیر سفید چیز ہے، جس سے مراد ایک مجرد کیفیت ہے، نہ کہ اصل ہستی۔ نیز جو چیزیں ماہیت نہیں، ان میں سے کوئی بھی جدا نہیں ہے۔ قدیم مفکرین بھی اس کی گواہی دیتے ہیں، کیونکہ وہ اصل وجود کے اصول، عناصر اور علل تلاش کرتے تھے۔ دور حاضر کے مفکرین اس کے برعکس کلیات کو اصل وجود مانتے ہیں، کیونکہ انواع کلیاتی ہوتی ہیں اور وہ ان کو اصول و ماہیات کا درجہ دیتے ہیں۔ چونکہ وہ منطق کے ذریعے تحقیق کرتے ہیں، مگر قدماء کے نزدیک جزیات ہی اصل ہستیاں تھیں، مثلا آگ اور خاک، نہ کہ ان کے مشترک خواص جیسا کہ جسم۔ وجود کی تین اقسام ہیں۔ ایک وہ جو محسوس ہے، اس میں دو شاخیں ہیں۔ نمبر ایک فانی، جیسا کہ نباتات و حیوانات، جس پر سب متفق ہیں۔ نمبر دو ابدی، ان کے عناصر و اسباب پر غور کرنا ضروری ہے کہ آیا وہ واحد ہیں یا کثیر۔ دوسری قسم وہ ہے جو غیر متحرک ہے، اس پر مختلف آراء ہیں۔ بعض اسے جدا مانتے ہیں اور بعض اسے مزید دو اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تصورات اور ریاضیات کو ایک ہی فطرت میں رکھتے ہیں، کچھ صرف ریاضیاتی موجودات کو ہی جدا مانتے ہیں۔ جو اشیاء محسوس اور متحرک ہیں وہ طبیعیات کا موضوع ہیں، جبکہ جو اشیاء غیر متحرک اور جدا ہیں وہ ایک مختلف علم سے متعلق ہیں، جب تک کہ ان دونوں کے درمیان کوئی مشترک اصول نہ ہو۔ محسوس نوعیت کا وجود تبدیلی کا حامل ہوتا ہے، اگرچہ تبدیلی متضاد اشیاء یا ان کی درمیانی حالتوں سے پیدا ہوتی ہے، مگر تمام مخالف چیزوں سے نہیں۔ جیسا کہ آواز بھی غیر سفید ہے مگر اس سے تبدیلی نہیں ہوتی، تو پھر ضروری ہے کہ کوئی شے ان متضاد اشیاء کے نیچے بطور بنیادی حامل موجود ہو، جو ایک حالت سے دوسری میں تبدیل ہو سکتی ہو، کیونکہ خود متضاد اشیاء تبدیلی کا عمل نہیں کرتی۔ پہلا باب ختم ہوا۔ دوسرا باب، مزید یہ کہ کچھ چیز باقی رہتی ہے مگر اس کا متضاد باقی نہیں رہتا، لہذا متضاد اشیاء کے علاوہ کوئی تیسری چیز بھی موجود ہے، یعنی حولا۔ اگر تبدیلی کی چار اقسام ہیں، مثلا نمبر ایک کیا چیز ہے، اس کا تعلق ماہیت کے ساتھ ہے۔ نمبر دو کس نوعیت کی ہے، اس کا تعلق کیفیت سے ہے۔ نمبر تین کتنی ہے، اس کا تعلق مقدار سے ہے۔ اور نمبر چار کہاں ہے، اس کا تعلق مکان سے ہے۔ اور اگر تکوین اور فنا پہلی قسم سے متعلق ہے، یعنی وجود کی ماہیت، اور اگر افزائش و کمی مقدار سے متعلق ہیں، تبدیلی کیفیت سے اور حرکت مقام سے، تو ہر قسم کی تبدیلی دراصل متضادوں کے درمیان ہی واقع ہوتی ہے۔ در حقیقت ضروری ہے کہ حولا ہی وہ چیز ہو جو تبدیلی کی حامل ہو، کیونکہ وہ بالقوت
دونوں انتہاؤں کو اپنے اندر رکھتی ہے۔ اصطلاح وجود کا مفہوم دوہرا ہوتا ہے۔ ہر ایک شے بالقوت سے بالفعل کی طرف منتقل ہوتی ہے، جیسا کہ ممکنہ طور پر سفید سے حقیقتاً سفید اور اس سے ممکنہ سفید کی طرف۔ یہی عمل افزائش و کمی پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اس طرح وجود کا پیدا ہونا محض اتفاقی طور پر عدم سے نہیں ہوتا، بلکہ ہر چیز ایک وجود سے ہی جنم لیتی ہے، مگر ایسے وجود سے جو بالقوت ہو اگرچہ بالفعل نہ ہو۔ یہ وہی مفہوم ہے جسے انیکساگورس نے الواحد سے تعبیر کیا، اور یہ اسی طرح ایمپیڈوکلیس کے امتزاج، انیکزیمینڈر کی تعلیم اور ڈیموکریٹس کے تصور کے موافق ہے۔ درست بات یہ ہے کہ تمام اشیاء ہمارے لیے بالقوت ساتھ ساتھ موجود تھیں، مگر بالفعل نہیں۔ اسی لیے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حولا کو درست طور پر سمجھا کہ تمام تغیر پذیر اشیاء کے اندر کوئی نہ کوئی مادہ ہوتا ہے، خواہ ہر ایک میں مختلف ہو، یہاں تک کہ ابدی اشیاء جو پیدائش و فنا سے خالی ہیں مگر مکانی تبدیلی رکھتی ہیں، ان کے اندر بھی حولا موجود ہوتا ہے، نہ کہ ان کی پیدائش کے لیے بلکہ صرف حرکت کی قابلیت کے لیے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عدم سے وجود کیسے پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ اصطلاح عدم بھی 3 مختلف معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ جیسا کہ وجود، اگر کوئی چیز بالقوت موجود ہے تو وہ بالفعل بن سکتی ہے، لیکن یہ تبدیلی کسی بھی اتفاقی عدم سے نہیں ہوتی، بلکہ ایک معین بالفعل وجود صرف ایک معین بالقوت مادہ سے پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ کہنا کافی نہیں کہ سب اشیاء ایک ساتھ موجود تھیں، کیونکہ وہ مادہ میں ایک دوسرے سے مختلف تھیں، ورنہ سوال پیدا ہوتا کہ پھر لامتناہی اشیاء کیوں پیدا ہوئیں، صرف ایک ہی کیوں نہیں؟ چونکہ عقل ایک ہے، اگر مادہ بھی ایک ہوتا تو صرف وہی شے بالفعل ظاہر ہوتی جس کا وہ بالقوت حامل ہوتا۔ اس طرح 3 بنیادی علل اور اصول موجود ہیں۔ 2 ان میں سے متضاد اشیاء ہیں، ایک لوگوس یا صورت یا حیت، دوسری عدم یا محرومی، تیسری حولا یا مادہ جو ان دونوں کی ممکنہ اساس ہے۔ دوسرا باب ختم ہوا۔ تیسرا باب۔ اس کے بعد ہمیں یہ بھی کہنا ہوگا کہ نہ تو مادہ اور نہ ہی صورت کی تکوین ہوتی ہے۔ میرا اشارہ آخری یا حتمی اقسام کی طرف ہے، کیونکہ ہر شے کی تبدیلی 3 پہلوؤں سے ہوتی ہے۔ کسی چیز سے، یعنی فوری طور پر حرکت دینے والی کسی چیز سے۔ نمبر 2، کسی حیثیت میں، یعنی مادہ کی حیثیت سے۔ نمبر 3، کسی چیز میں تبدیل ہو کر، یعنی صورت کی طرف۔ اس لیے اگر ہم کہیں کہ جب ایک گول کانسی کی گیند بنتی ہے تو صرف کانسی گول ہو رہی ہے نہیں، بلکہ گول ہونا اور کانسی ہونا بھی وجود میں آ رہے ہیں، تو ہم لامتناہیت میں جا پہنچیں گے، لہذا ہمیں کسی مقام پر ٹھہرنا ہوگا۔ پھر ہمیں کہنا ہوگا کہ ہر حقیقی وجود کی تکوین ایک ہم نو وجود سے ہوتی ہے، کیونکہ قدرتی اشیاء اور دیگر سب بھی وجود میں شامل ہیں، اور یہی اصول ان سب پر لاگو ہوتا ہے۔ اشیاء کی پیدائش یا تو تکنیکی صنعت سے ہوتی ہے، یا قدرت سے، یا اتفاقاً، یا خود بخود۔ اس میں صنعتی علم کسی دوسری چیز میں تبدیلی کا سبب ہوتا ہے۔ قدرت خود اسی شے کے اندر سبب بنتی ہے، جیسے انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ باقی اسباب، مثلا اتفاق اور خود بخود، ان دونوں کی عدم موجودگی کی حالتیں ہیں۔ وجود کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مادہ، جو معین چیز کے طور پر ظاہراً موجود ہے۔ یہ وہ ہے جو صرف خارجی تعلق سے قائم ہے، نہ کہ حقیقی اور حیاتیاتی اتحاد سے۔
नंबर 2, कुदरत या फितरत, जो एक बुनियादी मुअय्यन वजूद है जिसमें नशोनुमा होती है और जो किसी खास हालत को हासिल करता है। नंबर 3, इन दोनों से पैदा होने वाली शय यानी मुकम्मल फर्द, जैसा कि सुकरात या कालियास वगैरह। बाज अशिया के लिए कोई जुदागाना ये तायीन या इनफरादियत नहीं होती, बल्कि वो सिर्फ मादा और मुरक्कब की शक्ल में मौजूद होती हैं। जैसे घर की सूरत कोई जुदा शय नहीं सिवाय इसके कि हम सन्नती इल्म को उसकी जुदा सूरत समझे, ऐसे ही एडियाई अशिया की तकवीन और फना नहीं होती, बल्कि वो मुख्तलिफ तरीके से होती और नहीं होती हैं। जैसे घर बगैर मादे के, सेहत बगैर इंसान के, या दीगर सन्नती मज़ाहिर। अगर सूरत वाकई जुदागाना हो तो यह सिर्फ कुदरती अशिया पर लागू होगा। इसीलिए अफलातून ने कहा था कि जितने अक़सामे तबीई अशिया हैं उतने ही एडी अशिया भी हैं, बशर्त यह कि हम फर्ज करें कि एडी कुदरती अशिया से मुख्तलिफ हैं, जैसे आग, गोश्त या सर वगैरह। इन तमाम अशिया में मादा शामिल है और हकीकी तरीन वजूद उस शय को कहते हैं जिसमें सूरत और मादा दोनों मुकम्मल हों। जो असबाब हरकत देते हैं वो हमेशा पहले से मौजूद हस्तियां होते हैं, जबकि दीगर असबाब जैसा कि लोगोस यानी तसव्वुर या साख्त वगैरह वो उसी वक्त मौजूद होते हैं। मसलन जब इंसान तंदुरुस्त हो जाता है तो सेहत भी वजूद में आ जाती है, जैसे कांसी की गोलाई और खुद गोल कांसी एक साथ मौजूद होती हैं। अलबत्ता हमें यह जांचना होगा कि क्या कोई शय बाद में भी बाकी रहती है। कुछ अशिया के बारे में ऐसा हो सकता है। मसलन क्या रूह ऐसी है? मुमकिन है कि पूरी रूह नहीं बल्कि सिर्फ अक्ल बाकी रहे, क्योंकि शायद पूरी रूह का बाकी रहना नामुमकिन हो। यही एक वाज़ेह वजह है कि हमें सूरतों को फर्ज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक हकीकी इंसान दूसरे हकीकी इंसान को जन्म देता है और हर फर्द किसी भी फर्द को पैदा कर सकता है। सन्नती उलूम में भी यही होता है। मसलन तिब्बी इल्म दरअसल सेहत का तसव्वुर होता है। तीसरा बाब खत्म हुआ। चौथा बाब, किसी लिहाज से बाज अशिया के उसूल व असबाब मखसूस होते हैं और दीगर अशिया के दूसरे, लेकिन किसी और लिहाज से अगर हम अमूमी या तमसीली अंदाज में बात करें तो ये तमाम अशिया के लिए यकसां हो सकते हैं। हम ये सवाल उठा सकते हैं, क्या माहियात हकीकी और निस्बती अशिया के उसूल एक जैसे हैं? और क्या ये तमाम जुमरा जात में भी वैसे ही होंगे? लेकिन अजीब बात होगी अगर तमाम अशिया के उसूल व अनासिर एक ही हों, क्योंकि फिर तो माहियात हकीकी और निस्बती अशिया भी एक ही उनसर से बनी होंगी। मगर हकीकत में ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि माहियात हकीकी और दीगर अक़साम के अलावा कोई तीसरा जुमरा नहीं जो सब अशिया में मुश्तरिक हो। नीज उनसर हमेशा उस शय से पहले होता है जिसका वो उनसर हो, लेकिन माहियत हकीकी ना तो किसी निस्बती शय का उनसर है और ना कोई निस्बती वस्फ किसी माहियत हकीकी का। फिर यह कैसे मुमकिन है कि तमाम अशिया के यकसां अनासिर हों? क्योंकि यह मुमकिन नहीं कि कोई उनसर उसी चीज के साथ मुताबिकत रखता हो जो उससे मुरक्किब है। मसलन अलिफ और बे किसी तौर अब के बराबर नहीं हो सकते। हत्ता कि ये बात अकलियाती अनासिर पर भी सादिक आती है, जैसे वाहिद या वजूद, क्योंकि ये भी मुरक्किब अशिया में बतौर जुज़ मौजूद होते हैं। लिहाजा ये वाज़ेह है कि इन अनासिर में से कोई भी ना तो माहियत हकीकी है और ना निस्बती शय, अगरचे मंतकी तौर पर होना चाहिए था। बस नतीजा ये निकला कि तमाम अशिया के अनासिर यकसा नहीं हो सकते।
یا جیسا ہم کہہ چکے کہ کسی لحاظ سے تمام اشیاء کے عناصر یکساں ہیں اور کسی لحاظ سے نہیں۔ مثال کے طور پر نمبر 1، گرم کسی محسوساتی جسم کی صورت ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، سرد اس کا عدم۔ اور نمبر 3، مادہ وہ بنیادی جوہر جو ان دونوں کی قابلیت رکھتا ہو۔ لہذا جو شے گرم و سرد سے بنی ہو، جیسے گوشت یا ہڈی، وہ ان عناصر سے جدا ہو کر کچھ اور بن جاتی ہے۔ پس بعض اشیاء کے لیے یہ عناصر وہی ہوتے ہیں اور کچھ کے لیے مختلف، لیکن تمام اشیاء پر ایک جیسا اطلاق صرف تمثیل کے ذریعے ممکن ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ 3 اصول ہیں، صورت، عدم اور مادہ، لیکن یہ تینوں اصول مختلف حوالوں سے الگ ہوتے ہیں۔ مثلا نمبر 1، رنگ میں، سفید، کالا یا سطحی۔ نمبر 2، روشنی میں، روشنی، تاریکی، ہوا، جن سے دن اور رات بنتے ہیں۔ چونکہ صرف وہ اسباب نہیں جو کسی شے میں موجود ہوں، بلکہ بیرونی اسباب بھی ہوتے ہیں، جیسے محرک علت۔ اس لیے یہ واضح ہے کہ عنصر اور اصل میں فرق ہے، اگرچہ دونوں علت کے زمرے میں آتے ہیں۔ لہذا اصل کو 2 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، داخلی، جس میں ہولا، ایڈوس اور پرائیویشن شامل ہیں۔ نمبر 2، خارجی، جس میں محرک علت شامل ہے۔ جو شے حرکت دیتی ہے یا روکتی ہے، وہ بھی ایک اصل اور وجود ہوتی ہے۔ مثلا نمبر 1، صحت، بیماری، جسم، ان کے لیے طبی علم محرک علت ہے۔ نمبر 2، صورت، بے ترتیبی، اینٹیں، ان کے لیے معماری محرک علت ہے۔ اسی طرح اصول مختلف اقسام میں تقسیم ہوتا ہے، مگر قدرتی اشیاء میں محرک علت وہی نوعی وجود ہوتا ہے۔ مثلا انسان دوسرے انسان کو پیدا کرتا ہے، لیکن مصنوعی اشیاء میں محرک علت یا تو صورت ہوتی ہے یا اس کا برعکس۔ اس لحاظ سے 3 اصول، نمبر 1 ہولا، نمبر 2 ایڈوس، نمبر 3 پرائیویشن تو ضرور ہیں، مگر چوتھا اصول بھی ہوتا ہے، یعنی محرک علت، کیونکہ طبی علم کسی لحاظ سے صحت ہی ہے اور معماری گھر کی صورت ہے، اور انسان کو پیدا کرتا ہے۔ تاہم ان سب کے علاوہ ایک اولین اصل بھی ہے جو سب اشیاء کو حرکت میں لانے والی ہے۔ چوتھا باب ختم ہوا۔ 5واں باب۔ چونکہ بعض اشیاء جدا پذیر ہوتی ہیں اور بعض غیر جدا پذیر، تو وہ جو جدا پذیر ہیں وہی حقیقی ماہیات کہلاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ تمام اشیاء کے اسباب بالآخر ایک جیسے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ماہیات حقیقی نہ ہوں تو نہ کیفیات ہوں گی نہ حرکات ہوں گی۔ پس یہ اسباب مثلا روح اور جسم، یا عقل، خواہش اور جسم، سب اشیاء کے اسباب قرار دیے جا سکتے ہیں۔ ایک اور لحاظ سے تمثیلی انداز میں تمام اصول بالقوت اور بالفعل کی صورت میں یکساں ہیں، لیکن ان کا اطلاق ہر شے پر مختلف انداز سے ہوتا ہے۔ کچھ اشیاء بعض اوقات بالفعل ہوتی ہیں اور کبھی بالقوت، جیسے شراب، گوشت اور انسان، کیونکہ یہ سب اشیاء صورت، عدم اور مادہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ صورت بالفعل ہوتی ہے، خاص طور پر اگر کوئی وجود جدا پذیر ہو۔ عدم کی مثال تاریکی یا بیماری کی سی ہے۔ مادہ بالقوت ہوتا ہے کیونکہ وہ دونوں بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی صورت بھی اور عدم بھی۔ اور اگر کسی شے کی علتیں اس جیسی نہیں بلکہ مختلف مادہ یا صورت رکھتی ہوں، مثلا انسان کی علت آگ اور مٹی،
بطور مادہ اور اس کی خاص صورت، تو یہ بھی علت ہو سکتی ہے کہ اس کے باہر بھی کچھ اثر انداز ہو، جیسا کہ باپ، سورج اور فلکی مدار، جو نہ حولا ہیں، نہ ایڈوس اور نہ عدم، بلکہ صرف علت محرکہ ہیں۔ مزید غور کرنا ہوگا کہ بعض اصطلاحات کا اطلاق عمومی طور پر ہو سکتا ہے، جبکہ بعض کا نہیں۔ دراصل تمام موجودات کے اولین اصول وہی ہوتے ہیں، یعنی نمبر 1 بالفعل موجود شے، نمبر 2 بالقوت اصول۔ لہذا افلاطونی کلیات اصل اصول نہیں ہو سکتے، کیونکہ کسی فرد کی علت فرد ہی ہوتی ہے۔ جیسے ایڈیائی انسان اگر کسی کا سبب ہے تو وہ جزئی انسان کا سبب ہے، لیکن خود کلی انسان کوئی شے نہیں ہے، بلکہ پیلیوس ایچیلس کا باپ ہے، تمہارا باپ تمہارا سبب ہے۔ بے سے بے پلس الف برابر با بنتا ہے، عمومی طور پر نہیں بلکہ مخصوص طریقے سے۔ اور اگر موجودات کے دائرے میں مختلف چیزوں کے الگ الگ اسباب و عناصر ہیں، اور یہ اسباب ان کی قسم سے بھی مختلف ہوں، جیسا کہ رنگ، آواز، مقدار وغیرہ، تو ان اسباب کا یکساں ہونا صرف تمثیلی طور پر کہا جا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک ہی نوع کے افراد کے بھی اسباب مختلف ہوتے ہیں۔ تمہاری حولا، ایڈوس اور علت محرکہ اور میری مختلف ہو سکتی ہے، البتہ عمومی تصور کے تحت یہ سب ایک ہی جیسی دکھائی دیتی ہیں۔ اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ ماہیات حقیقی کے اصول و عناصر کیا ہیں، نسبتی اشیاء کے کیا ہیں، کیا وہ ایک جیسے ہیں یا مختلف، تو یہ واضح ہوتا ہے کہ چونکہ اصل اور عنصر کی اصطلاحیں کئی معنوں میں آتی ہیں، اس لیے اگر ان معنوں کی تمیز نہ کی جائے تو ہم انہیں ایک ہی کہیں گے، لیکن اگر تمیز کی جائے تو وہ مختلف ہوں گی۔ البتہ ایک خاص لحاظ سے وہ سب کے لیے ایک جیسی ہیں، وہ یکساں ہیں۔ تمثیلی طور پر ایڈوس، تیریسز، حولا اور موونگ کاز، یہ تمام اشیاء کے لیے اسباب بن سکتے ہیں، اور چونکہ اگر ماہیات حقیقی نہ ہوں تو دیگر اقسام بھی ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے ان کے اسباب تمام اشیاء کے اسباب سمجھے جا سکتے ہیں۔ مگر ایک اور لحاظ سے جب ہم اولین علت کو براہ راست سبب کے طور پر دیکھتے ہیں تو وہ الگ ہوتی ہے، جیسا کہ متضاد اشیاء جو نہ تو اجناس ہیں نہ متعدد مفاہیم میں آتی ہیں، اور پھر ہر مرتبہ مختلف حولائی اصول ہوتی ہیں۔ 5واں باب ختم ہوا۔ 6واں باب، چونکہ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا 3 اقسام کے وجود ہوتے ہیں، 2 فطری اور 1 غیر متحرک، اس لیے اب ضروری ہے کہ ہم اس آخری قسم پر بات کریں، یعنی ایسا کوئی وجود ہونا لازمی ہے جو ابدی اور غیر متحرک ہو، کیونکہ ماہیات حقیقی تمام موجودات میں اولین ہیں، اور اگر وہ سب فانی ہوں تو پھر سب کچھ فانی ہو جائے گا۔ لیکن حرکت نہ پیدا ہوئی ہے نہ ہی ختم ہوئی، بلکہ ہمیشہ سے موجود رہی ہے۔ ایسا ہی وقت کے بارے میں بھی ہے، کیونکہ پہلے اور بعد میں کا کوئی مفہوم وقت کے بغیر ممکن نہیں، اور حرکت تسلسل کے ساتھ جاری ہے جیسا کہ وقت، بلکہ وقت یا تو خود حرکت ہے یا اس کا ایک تاثر ہے، لیکن حرکت کا تسلسل صرف مکان کے حوالے سے ہو سکتا ہے، اور وہ بھی صرف دائرہ نما حرکت میں۔ اگر کوئی شے حرکت دینے کی صلاحیت رکھتی ہے مگر عملاً کچھ نہیں کرتی تو حرکت موجود نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ جو حرکت دینے کی طاقت رکھتا ہے وہ مؤثر نہ ہو۔ لہذا محض یہ مان لینا کہ ابدی موجودات ہیں، جیسا کہ افکار یا نظریاتی ہستیاں، تب تک بیکار ہے جب تک ان میں کوئی اصول ایسا نہ ہو
جو حرکت پیدا کرے، حتیٰ کہ اگر ایسا اصول ہو بھی تو وہ کافی نہیں جب تک وہ عملاً مؤثر نہ ہو۔ اگر وہ اصول محض بالقوت ہو اور بالفعل نہ ہو تو وہ ابدی حرکت پیدا نہیں کر سکتا۔ لہذا ضروری ہے کہ ایسا کوئی اصول موجود ہو جس کا وجود بالفعل ہو، نہ کہ صرف بالقوت۔ مزید یہ کہ ایسے وجودات کو مادہ سے پاک ہونا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی شے ابدی ہے تو وہ مادی نہیں ہو سکتی، پس ان کی ماہیت بالفعل ہی ہے۔ لیکن یہاں ایک مشکل پیش آتی ہے۔ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جو شے عمل کرتی ہے وہ عمل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، لیکن ہر وہ شے جو صلاحیت رکھتی ہے ضروری نہیں کہ عمل بھی کرے۔ اس لیے لگتا ہے کہ بالقوت بالفعل سے مقدم ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا تو کوئی چیز فی الحقیقت موجود نہ ہوتی، کیونکہ صرف بالقوت ہونا فی نفسہ ہی موجود ہونا نہیں ہے۔ اگر تھیولوجینز کے بقول سب کچھ رات سے پیدا ہوا، یا اگر فطری فلسفیوں کے مطابق سب اشیاء ہمیشہ سے ایک ساتھ تھیں، تب بھی یہ مسئلہ برقرار رہتا ہے، کیونکہ حرکت کیسے ہو سکتی ہے اگر کوئی بالفعل علت موجود ہی نہ ہو؟ مادہ خود کو حرکت نہیں دے سکتا، یہ فن تعمیر ہے جو تعمیر کرتا ہے، نہ کہ صرف مٹی یا اینٹیں۔ جیسے حیاتیاتی حرکات میں بھی صرف بیج ہی متحرک علت ہوتا ہے۔ لہذا بعض مفکرین جیسے لیوسیپس اور افلاطون نے ایک ابدی عمل فرض کیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ حرکت ہمیشہ سے ہے، لیکن یہ کہ یہ حرکت کیوں ہے اور کیا ہے یہ نہیں بتایا گیا، نہ یہ کہ وہ اس خاص طریقے سے ہے یا کسی اور سے، اور نہ اس کی علت واضح کی گئی۔ حالانکہ کوئی چیز محض اتفاق سے حرکت نہیں کرتی، ہمیشہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے، جیسے کبھی قدرتی، کبھی زور سے یا کسی اور وجہ سے۔ بس سوال یہ ہے کہ حرکت کا سب سے پہلا اصول کیا ہے، کیونکہ یہ جاننا نہایت اہم ہے۔ افلاطون بھی یہ بتانے سے قاصر رہا کہ وہ خود کو حرکت دینے والی چیز کیا ہے، جسے وہ بعض اوقات حرکت کا پہلا اصول قرار دیتا ہے، کیونکہ روح، جیسا کہ وہ کہتا ہے، حرکت کی پہلی علت سے بعد میں پیدا ہوئی اور آسمان کے ساتھ ساتھ وجود میں آئی۔ اس لیے یہ کہنا کہ بالقوت بالفعل سے مقدم ہے ایک لحاظ سے درست ہے اور ایک لحاظ سے نہیں، لیکن یہ کہ بالفعل مقدم ہے اس پر اینکساگورس گواہ ہے، کیونکہ نوس بالفعل ہے، اور ایمپیڈوکلیز بھی جو محبت اور نفرت کو حرکت کے اصول بتاتا ہے، اور لیوسیپس جیسے لوگ جو ہمیشہ حرکت کے قائل ہیں۔ اس لیے نہ تو کوئی رات ابد تک رہی، نہ ہی کوئی مکمل انتشار، بلکہ ہمیشہ یا تو ایک جیسا رہا یا کسی ترتیب سے جاری رہا، بشرط یہ کہ بالفعل بالقوت پر مقدم ہو۔ اگر واقعی ہمیشہ ایک جیسا چکر جاری ہے تو کچھ ایسا ہونا چاہیے جو ہمیشہ ویسا ہی عمل کرتا رہے، اور اگر تخلیق اور فنا بھی ہو رہی ہو تو کوئی ایسی چیز بھی ہونا ضروری ہے جو مختلف حالات میں مختلف انداز سے عمل کرے۔ لہذا لازم ہے کہ ایک اصول ایسا ہو جو اپنے حوالے سے ایک طرح عمل کرے اور کسی اور کے حوالے سے کسی اور طرح۔ یہ ضروری ہے کہ یہ عمل اس پہلے اصول کے مطابق ہو جو خود پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، ورنہ وہ اپنے آپ کا بھی اور دوسرے کا بھی سبب ہوگا۔ لہذا بہتر ہے کہ وہی پہلا اصول سب کچھ کا سبب ہو، کیونکہ وہ ہمیشہ یکساں طریقے سے عمل کرتا ہے۔ دوسرا اصول وہ ہے جو مختلف انداز سے عمل کرتا ہے، اور وہ چیز جو ہمیشہ مختلف رہتی ہے اس کے پیچھے دونوں اسباب کار فرما ہوتے ہیں۔ لہذا حرکتوں کی فطرت اسی طرح کی ہے تو پھر اور اصولوں کی تلاش کیوں کی جائے؟ چھٹا باب ختم ہوا۔ ساتواں باب۔ چونکہ اشیاء کی پیدائش کی وضاحت اس طرح ممکن ہے، اور اگر اس طرح نہ ہو تو تمام موجودات یا تو رات یا سب کچھ ایک ساتھ
یا پھر عدم سے پیدا ہوئے ہوں گے، اور یہ مفروضہ حل کیا جا چکا ہے، پس لازمی ہے کہ کوئی شے ایسی ہو جو ابدی طور پر ایک مسلسل ختم نہ ہونے والی حرکت انجام دیتی ہو، اور وہ حرکت دائرہ وار ہے۔ یہ نہ صرف دلیل سے بلکہ حقیقت سے بھی واضح ہے۔ چنانچہ پہلا آسمان ابدی ہوگا، لہذا کوئی ایسی چیز بھی ضرور ہے جو اس پہلے آسمان کو حرکت دیتی ہے۔ چونکہ حرکت پذیر، محرک اور درمیانی اقسام موجود ہیں، تو ایسی کوئی شے بھی ضرور ہوگی جو خود غیر متحرک ہو کر حرکت دیتی ہو، اور وہ ابدی ہے اور اس کا وجود بالفعل ہے۔ محبوب یا مطلوب شے، یا وہ جس کے بارے میں سوچا جاتا ہے، اسی طرح حرکت دیتی ہے، یعنی بغیر خود حرکت کیے۔ ان دونوں یعنی مطلوب و معقول کی ابتدا ایک ہی ہے۔ جو چیز خوبصورت دکھتی ہے وہ مطلوب بھی ہے، لیکن حقیقت میں ہم کسی شے کو اس لیے نہیں چاہتے کہ وہ ہمیں اچھی لگتی ہے، بلکہ ہمیں وہ اس لیے اچھی لگتی ہے کہ ہم پہلے ہی اس سے آگاہ ہوتے ہیں۔ آگاہی مقدم ہے۔ عقل اس چیز سے متاثر ہوتی ہے جس سے وہ آگاہ ہوتی ہے، اور اس تسلسل میں جو چیز از خود محسوس کی جا سکے اس جانب وجود اولین ہے، اور اس میں سادہ اور بالفعل شے سب سے مقدم ہے۔ یہاں واحد اور سادہ مترادف نہیں، واحد مقدار ظاہر کرتا ہے جبکہ سادہ فطرت کی علامت ہے۔ خوبصورتی وہ شے جو بذات خود قابل انتخاب ہو، سب اسی سمت میں آتے ہیں، اور اولین شے ہمیشہ بہترین ہوتی ہے، یا کم از کم اس کے مساوی۔ یہ فرق واضح کرتا ہے کہ جس مقصد کے لیے کوئی چیز ہے وہ غیر متحرک اشیاء کے دائرے میں آتی ہے، کیونکہ مقصد بذات خود غیر متحرک ہوتا ہے، جبکہ وہ جس کے لیے مقصد ہے متحرک ہوتا ہے۔ لہذا یہ شے ویسے ہی حرکت دیتی ہے جیسے محبوب، اور کسی حرکت پذیر چیز کے ذریعے باقی سب کو حرکت دیتی ہے۔ پس اگر کوئی چیز حرکت کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتی تھی۔ لہذا اگر پہلی حرکت مثلا ستاروں کے کرہ کی حرکت بالفعل ہے، تو جہاں تک وہ حرکت میں ہے وہاں وہ ممکنہ طور پر کچھ اور بھی ہو سکتی ہے، اگرچہ وجود کے لحاظ سے نہیں مگر مقام کے لحاظ سے۔ لیکن جو شے اسے حرکت دے رہی ہے وہ خود غیر متحرک اور بالفعل ہے، لہذا وہ کسی اور حالت میں نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ حرکت کی اقسام میں پہلی مکانی حرکت ہے، اور اس میں بھی دائرہ وار حرکت سب سے پہلی ہے، اور یہی وہ حرکت ہے جسے غیر متحرک محرک حرکت دیتا ہے۔ لہذا وہ شے ایک ضروری وجود ہے، اور چونکہ وہ ضروری ہے اور فطری طور پر بہترین ہے، اسی وجہ سے اولین علت بھی ہے۔ لفظ ضروری مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، مثلا جبر کے تحت، یا وہ جس کے بغیر خیر ممکن نہ ہو، یا وہ جو کسی اور طریقے سے ممکن ہی نہ ہو۔ حتیٰ کہ آسمان اور فطرت بھی ایسی ہی کسی علت پر انحصار رکھتے ہیں۔ ہم جیسی بہترین زندگی بسر کرتے ہیں وہ بھی صرف تھوڑے وقت کے لیے ممکن ہے، لیکن وہ علت ہمیشہ اسی بہترین حالت میں رہتی ہے جو ہمارے لیے ممکن نہیں۔ اس کا بالفعل ہونا بذات خود لذت ہے۔ اسی لیے جاگنا، شعور میں ہونا اور آگاہی سب سے زیادہ مسرت بخش ہوتے ہیں، جبکہ امیدیں اور یادیں اسی وجہ سے خوشگوار ہوتی ہیں۔ آگاہی بذات خود اس چیز کی ہوتی ہے جو بذات خود بہترین ہو، اور اعلیٰ درجے کی آگاہی اعلیٰ ترین شے کی ہوتی ہے۔ عقل خود سے آگاہ ہوتی ہے اور اسی چیز کا جز بنتی ہے جس سے وہ آگاہ ہے، یعنی عقل جب خود کو محسوس کرتی ہے تو وہ شے اور عقل ایک ہی ہو جاتے ہیں۔ جو شے عقلی طور پر محسوس کی جا سکتی ہے اور جو وجود رکھتی ہے وہی عقل ہے، اور وہ اسی وقت بالفعل ہوتی ہے جب وہ اس شے کو محسوس کرے۔ لہذا عقل کی الوہیت اس کے بالفعل ہونے سے ہے، نہ کہ اس کی محض استعداد سے۔ اور تھیوریا یعنی نظریاتی فکر
سب سے بہترین اور لذیذ ترین حالت ہے۔ اگر خدا ہمیشہ اسی حالت میں ہوتا ہے جس میں ہم بعض اوقات ہوتے ہیں تو یہ حیرت انگیز ہے، اور اگر وہ اس سے بھی بہتر ہو تو اور بھی حیرت انگیز ہے۔ لیکن وہ ایسی ہی حالت میں ہوتا ہے، اور زندگی عقل سے وابستہ ہے، کیونکہ عقل کی بالفعل حالت ہی زندگی ہے، اور وہی بالفعل ہونا ہے، اور یہ بالفعل حالت بذات خود سب سے اعلیٰ اور ابدی زندگی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا ایک زندہ ہستی ہے، ابدی اور بہترین، لہذا زندگی، بقا اور تسلسل غیر منقطع اور ابدی خدا سے منسوب ہیں، اور یہی دراصل خدا کا مفہوم ہے۔ جن لوگوں مثلاً فیثاغورس اور اسپیوسپس نے یہ تصور قائم کیا کہ سب سے خوبصورت اور بہترین چیز آغاز میں نہیں ہوتی، کیونکہ نباتات اور حیوانات کا آغاز بیج سے ہوتا ہے، بلکہ حسن اور کمال بعد میں آتے ہیں، اور وہ غلط سوچتے ہیں، کیونکہ بیج کسی اور چیز سے پیدا ہوتا ہے جو اس سے پہلے اور مکمل ہوتی ہے۔ پہلا بیج نہیں بلکہ مکمل ہستی ہوتی ہے۔ جیسے یہ کہنا کہ انسان بیج سے پہلے ہے، وہ انسان جس سے بیج نکلتا ہے، نہ کہ وہ جو بیج سے پیدا ہوتا ہے۔ پس یہ بات واضح ہے کہ کوئی وجود ایسا ضرور ہے جو ابدی، غیر متحرک اور محسوس اشیاء سے جدا ہے، اور یہ بھی کہ اس وجود کی کوئی مقدار نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ لامتناہی وقت تک اشیاء کو حرکت دیتا ہے، اور کوئی فانی شے لامتناہی طاقت نہیں رکھ سکتی، اور چونکہ ہر مقدار یا تو محدود ہوتی ہے یا لامحدود، لہذا وہ نہ محدود ہے نہ لامحدود، کیونکہ کوئی لامحدود مقدار موجود نہیں، اور یہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ وہ غیر متاثر اور غیر تغیر پذیر ہے، کیونکہ باقی تمام حرکات مکانی حرکت کے مقابلے میں ثانوی درجہ رکھتی ہیں۔ پس یہ بات واضح ہے کہ چیزیں جیسی ہیں ویسی ہی کیوں ہیں۔ 7واں باب ختم ہوا۔ 8واں باب، ہمیں اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ آیا ہمیں ایسے وجود کو ایک سمجھنا چاہیے یا کئی، اور اگر کئی تو کتنے۔ نیز ہمیں دوسروں کے بیانات کا بھی ذکر کرنا ہوگا کہ انہوں نے اس موضوع پر کوئی واضح بات نہیں کی، حالانکہ یہ بالکل واضح طور پر کہی جا سکتی تھی۔ امثال کے بارے میں جو تصور پیش کیا جاتا ہے، اس معاملے میں اس کی اپنی کوئی واضح رائے نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ امثال موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ عدد ہیں، لیکن اعداد کے بارے میں کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ لامتناہی ہیں، اور کبھی ایسے کہ وہ صرف 10 تک محدود ہیں۔ مگر کیوں وہ تعداد ایسی ہے، اس بارے میں کوئی سنجیدہ دلیل نہیں دی جاتی۔ اس لیے ہمیں یہ بحث اپنی بنیادوں اور اصولوں سے شروع کرنی چاہیے۔ ہمارے استدلال کی بنیاد یہ ہے کہ موجودات کی ابتدا اور اولین وجود بذات خود اور بالعرض دونوں لحاظ سے غیر متحرک ہے، اور وہی پہلی ابدی اور یکتا حرکت کو جنم دیتا ہے، کیونکہ لازمی ہے کہ جو شے حرکت کرتی ہے وہ کسی کے ذریعے حرکت کرتی ہے۔ پہلی محرک شے بذات خود غیر متحرک ہے۔ ابدی حرکت ایک ابدی شے کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، اور یکتا حرکت یکتا شے سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سادہ حرکت کے علاوہ، جسے ہم نے کہا کہ غیر متحرک اور اولین وجود شروع کرتا ہے، دیگر بھی ابدی حرکات ہیں، جیسے سیاروں کی حرکت، چونکہ دائرہ وار حرکت کرنے والا جسم ابدی ہے اور کبھی ساکن نہیں ہوتا۔ ہم نے اس پر طبیعیات میں دلائل دیے ہیں، لہذا یہ بھی ضروری ہے کہ ان حرکات میں سے ہر ایک کو کوئی ایسی ابدی اور بذات خود غیر متحرک اوسیہ حرکت دے رہی ہو، کیونکہ ستاروں کی فطرت بذات خود ایک ابدی وجود ہے، اور وہ جو حرکت دیتا ہے اور وہ جو حرکت یافتہ سے پہلے ہے، دونوں ابدی ہیں،
اور جو شے اوسیہ سے بھی پہلے ہو وہ خود بھی اوسیہ ہونی چاہیے۔ لہذا یہ ظاہر ہے کہ جتنی حرکات ہیں اتنے ہی اس نوع کے وجود بھی ہوں گے جو اپنی فطرت کے لحاظ سے ابدی، غیر متحرک اور بے مقدار ہیں۔ ان وجودات کا ہونا اور ان میں سے کسی کا اولین ہونا اور کسی کا دوسرے نمبر پر ہونا اسی ترتیب سے جیسے ستاروں کی حرکات کی ترتیب ہے، یہ ظاہر ہے۔ لیکن ہمیں ان حرکات کی تعداد علم ریاضی کے اس شعبے سے اخذ کرنی ہوگی جو فلسفے سے قریب تر ہے، یعنی علم حیت، کیونکہ یہ علم ایسی اوسیہ سے متعلق ہے جو محسوس بھی ہے اور ابدی بھی، جبکہ ریاضی کے دیگر شعبے مثلا عددیات اور ہندسہ اوسیہ سے متعلق نہیں ہوتے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو اس موضوع پر کم توجہ دیتے ہیں جانتے ہیں کہ حرکات کی تعداد حرکت پذیر اجسام کی تعداد سے زیادہ ہے، کیونکہ ہر سیارہ ایک سے زائد حرکتیں کرتا ہے۔ لیکن ان کی تعداد کیا ہے، اس کے لیے ہم بعض ریاضی دانوں کی آراء کا حوالہ دیتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی تصور ملے اور ایک معین تعداد ذہن میں رکھی جا سکے۔ بعض باتیں ہمیں خود معلوم کرنی ہوں گی اور بعض ان محققین سے لینی ہوں گی جو اس میدان میں کام کرتے ہیں۔ اگر بعض کو موجودہ باتوں سے مختلف کچھ درست معلوم ہو تو دونوں گروہوں کی عزت کی جانی چاہیے، لیکن اعتماد ان پر ہو جو اصولوں کی زیادہ سختی سے پیروی کرتے ہیں۔ یوداکسس نے سورج اور چاند کی حرکت کو تین کروی طبقات میں رکھا۔ پہلی ان کی جو ستاروں کے دائرے کی ہے، دوسری دائرۃ البروج کے وسط کی پیروی کرتی ہے، اور تیسری اس دائرے کی جو ارض البلد میں مائل ہے۔ چاند کی حرکت کا دائرہ سورج کے مقابلے میں زیادہ جھکا ہوا ہے۔ اس نے سیاروں کی حرکات کے لیے 4 کروی طبقات تجویز کیے، جن میں پہلی 2 وہی ہیں جو سورج اور چاند کے لیے بیان کی گئی۔ تیسری کی قطبین دائرۃ البروج کے وسط میں ہوتی ہیں، اور چوتھی اس دائرے کی پیروی کرتی ہے جو اس کے وسط کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ تیسرے دائرے کے قطبین ہر سیارے کے لیے الگ ہیں، سوائے زہرہ اور عطارد کے، جن کے لیے وہ ایک ہی ہیں۔ کالپپس نے بھی وہی ترتیب اختیار کی، لیکن اس نے سورج اور چاند کے لیے مزید 2 طبقات اور ہر دوسرے سیارے کے لیے ایک اور شامل کیے۔ لیکن اگر ان تمام طبقات کو ملا کر وہ سب کچھ واضح کرنا ہے جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو ہر سیارے کے لیے مزید ایسے طبقات شامل کرنے ہوں گے جو پہلی اقسام کو پیچھے لے جائیں، تاکہ ہر ستارے کا پہلا دائرہ دوبارہ اسی مقام پر لوٹ آئے۔ تبھی سیاروں کی حرکت مکمل طور پر واضح کی جا سکتی ہے۔ اس ترتیب کے مطابق زحل اور مشتری کے 8 اور باقی سیاروں کے 25 طبقات ہوں گے، اور چونکہ صرف سب سے نچلے سیارے کی حرکت والے طبقات کو واپس موڑنے کی ضرورت نہیں، تو ابتدائی 2 سیاروں کے مخالف طبقات 6 ہوں گے اور باقی 4 کے 16۔ اس طرح مجموعی طور پر آگے اور پیچھے حرکت دینے والے طبقات کی تعداد 55 ہوگی۔ اگر ہم وہ اضافی حرکات شمار نہ کریں جنہیں ہم نے سورج اور چاند کے لیے شامل کیا تھا تو طبقات کی مجموعی تعداد 47 ہوگی۔ پس اگر طبقات کی یہ تعداد ہو تو یہ مناسب ہے کہ ہم فرض کریں کہ اتنے ہی غیر متحرک، غیر محسوس وجود اور علل اولا یعنی اصل محرکات بھی ہوں گے۔ اگر یہ ممکن نہیں کہ کوئی حرکت اپنے ستارے کی حرکت کے بغیر ہو، اور اگر ہمیں یہ ماننا ہو کہ ہر فطرت اور ہر وجود جو متاثر نہیں ہوتا اور اپنے اندر کمال کو پہنچتا ہے ایک مقصد ہے، تو اس کے علاوہ کوئی اور فطرت نہیں ہوگی اور وجودات کی تعداد بس یہی ہوگی۔ اگر دیگر حرکات ہوتی تو وہ دیگر مقاصد کے لیے ہوتی، لیکن جن کا ذکر کیا گیا ان کے علاوہ مزید حرکات ممکن نہیں۔ یہ نتیجہ فلکی اجسام کی مرئی حرکات سے بھی نکالا جا سکتا ہے۔
کیونکہ اگر ہر شے جو حرکت دیتی ہے کسی حرکت پذیر شے کے لیے حرکت دیتی ہے اور ہر حرکت کسی چیز کی حرکت ہے تو کوئی بھی حرکت نہ اپنے لیے ہوتی ہے نہ کسی اور حرکت کے لیے بلکہ ستاروں کے لیے ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر کوئی حرکت کسی اور حرکت کے لیے ہو تو وہ دوسری بھی کسی اور کے لیے ہوگی، اور چونکہ لامتناہی تسلسل ممکن نہیں، اس لیے ایک آسمانی جسم ایسا ہوگا جو تمام حرکت پذیر اشیاء کی حرکت کا اختتام ہوگا۔ یہ واضح ہے کہ صرف ایک ہی آسمان ہے، کیونکہ اگر ہر انسان کی طرح کئی آسمان ہوتے تو ہر آسمان کے لیے علت ایک جیسی تو ہوتی مگر عددی طور پر کئی ہوتی۔ لیکن عددی کثرت مادہ کی متقاضی ہے، کیونکہ ایک ہی تصور سے کئی اشیاء ہو سکتی ہیں، جیسے انسان کا تصور، مگر سقراط ایک ہی ہے۔ اولین TNNI جو ہے مادہ سے ماورا ہے کیونکہ وہ بالفعل ہے، لہذا جو پہلا محرک ہے وہ عقلی طور پر بھی اور عددی طور پر بھی ایک ہے کیونکہ وہ غیر متحرک ہے۔ اسی طرح جو ہمیشہ اور مسلسل حرکت کرتا ہے وہ بھی ایک ہے، چنانچہ آسمان بھی ایک ہی ہے۔ ہمارے اسلاف نے ہمیں ایک اسطوری شکل میں یہ نظریہ منتقل کیا ہے کہ ستارے دیوتا ہیں اور کہ الوہیت پوری فطرت کو گھیرے ہوئے ہے۔ باقی کی باتیں ایک اسطوری رنگ میں شامل کی گئیں تاکہ عام لوگوں کو قائل کیا جا سکے اور قانون و اجتماعیت کے مفاد میں کیا جا سکے۔ مثلا یہ کہ دیوتا انسانوں جیسے ہیں یا بعض جانوروں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اگر ان اساطیری باتوں سے صرف بنیادی نقطہ اخذ کیا جائے، یعنی یہ کہ دیوتا اولین موجودات ہیں، تو یہ بات نہایت حکمت سے کہی گئی لگتی ہے، اور چونکہ غالب امکان یہی ہے کہ ہر عملی علم اور فلسفہ بارہا دریافت ہوا اور پھر مٹ گیا، لہذا یہ نظریات ہم تک انہی اولین انسانوں سے پہنچے ہیں۔ نامہ باب، عقل کے بارے میں کچھ دشواریاں پائی جاتی ہیں۔ عقل ان موجودات میں سب سے زیادہ الہی معلوم ہوتی ہے جو محسوس کیے جا سکتے ہیں، لیکن کیسے اور کن شرائط کے تحت ایسا ہے، اس میں کچھ پیچیدگیاں ہیں۔ کیونکہ اگر یہ کسی شے سے آگاہ نہیں ہے تو پھر اس کی حیرت انگیزی کیا ہوگی؟ اس صورت میں یہ صرف سونے والے کی مانند ہوگا۔ اگر یہ کسی شے سے آگاہ ہے تو وہ شے اس سے زیادہ قوی ہوگی، کیونکہ آگاہی اس کی اصل ذات نہیں بلکہ صرف ایک قابلیت ہوگی۔ تو یہ بہترین وجود نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی قدر آگاہ ہونے کی حالت سے ہے۔ مزید برآں اگر عقل یا آگاہی اس کا اصل وجود ہو تو سوال ہے کہ یہ کس چیز سے آگاہ ہے؟ کیا یہ خود سے آگاہ ہے یا کسی اور شے سے؟ اور اگر کسی اور شے سے تو کیا ہمیشہ ایک ہی شے سے یا بدلتی ہوئی اشیاء سے؟ کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ وہ کسی خوبصورت شے سے آگاہ ہو یا کسی عام چیز سے؟ یا کچھ چیزوں سے آگاہ ہونا عقل کے لیے نامناسب ہے؟ بہرحال یہ تو واضح ہے کہ عقل ان اشیاء سے آگاہ ہے جو سب سے زیادہ الہی اور سب سے زیادہ قابل قدر ہیں، اور اس حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کیونکہ تبدیلی کمی کی طرف رجحان رکھتی ہے اور یہ بذات خود حرکت کے مترادف ہے۔ تو سب سے پہلے اگر عقل فقط قابلیت ہے نہ کہ ایک بالفعل آگاہی، تو یہ بات معقول ہے کہ مسلسل آگاہی تھکا دینے والی ہوگی۔ مزید یہ کہ واضح ہے کہ کوئی اور شے عقل سے زیادہ قابل قدر ہوگی، یعنی وہ شے جس سے عقل آگاہ ہوتی ہے، کیونکہ آخرکار آگاہ ہونا اور عمومی آگاہی ان اشیاء سے بھی متعلق ہو سکتی ہے جو ناپسندیدہ ہوں۔ چنانچہ اگر ایسی شے سے آگاہی سے اجتناب بہتر ہے، جیسا کہ کچھ چیزیں نہ دیکھنا بہتر ہوتا ہے، تو نوسیس بہترین شے نہیں ہو سکتی۔ پس عقل خود سے آگاہ ہے اگر واقعی یہ سب سے اعلیٰ شے ہے، اور آگاہی کی آگاہی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ علم، ادراک، رائے اور تفکر
ہمیشہ کسی اور شے کی طرف رجوع کرتے ہیں اور صرف ثانوی طور پر اپنی طرف۔ مزید یہ کہ اگر آگاہ ہونا اور محسوس کیا جانا مختلف ہوں تو ان دونوں میں سے کون سا خیر کا حامل ہے؟ کیونکہ آگاہ ہونا اور محسوس کیا جانا ایک ہی چیز نہیں ہے۔ یا کچھ صورتوں میں علم خود مادہ ہے، مثلا وہ علم جو کسی چیز کو پیدا کرتا ہے جس میں مادہ نہیں ہوتا، یا جو وجود اور یہ کیا ہے جیسے سوالات سے متعلق ہو، اور نظری علم میں دلیل اور آگاہی بذات خود مادہ ہیں۔ پس اگر وہ شے جس سے عقل آگاہ ہے اور خود عقل ان صورتوں میں مختلف نہیں جن میں مادہ نہیں ہے، تو یہ ایک ہی ہوں گے، یعنی آگاہی اور موضوع آگاہی عددی لحاظ سے ایک ہوں گے۔ پھر بھی ایک اشکال باقی ہے۔ اگر جس شے سے عقل آگاہ ہے وہ مرکب ہو تو عقل مختلف اجزاء کو الگ الگ جاننے پر تبدیل ہو سکتی ہے، یا کیا ہر ایسی شے جو مادہ سے خالی ہو ناقابل تقسیم ہوتی ہے، جیسا کہ عمومی انسانی عقل، یا وہ عقل جو کسی مرکب شے سے آگاہ ہے ایک خاص وقت میں عمل کرتی ہے، مگر جو عقل اپنی ذات سے آگاہ ہے وہ ہر وقت اسی طرح رہتی ہے، کیونکہ وہ شے جو مادہ یا اجزاء سے پاک ہے اپنے کمال میں بطور کل بہترین ہوتی ہے۔ 10واں باب، یہ بھی غور کرنا ضروری ہے کہ کل فطرت کس طریقے سے خیر اور فضل کو شامل کرتی ہے۔ آیا ایک علیحدہ وجود کے طور پر جو اپنی ذات میں مکمل ہو، یا ترتیب کے طور پر، یا شاید یہ دونوں طریقوں سے ہو، جیسے ایک فوج میں، کیونکہ در حقیقت ایک فوج میں خیر نظم میں بھی ہے اور کمانڈر میں بھی، اور زیادہ تر کمانڈر میں، کیونکہ وہ نظم کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ نظم اس کی وجہ سے ہے۔ تمام موجودات کسی نہ کسی ترتیب میں منظم ہیں، لیکن سب ایک جیسے انداز میں نہیں۔ مثلا آبی، فضائی مخلوقات اور نباتات، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں، کچھ نہ کچھ نسبت ضرور ہے، کیونکہ تمام موجودات ایک مقصد کی طرف منظم ہیں۔ جیسے ایک گھر میں آزاد لوگ بہت کم کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور زیادہ تر کام ان کے لیے مقرر ہوتے ہیں، جبکہ غلاموں اور جانوروں کے اعمال کم ہی عمومی مفاد سے متعلق ہوتے ہیں اور زیادہ تر اتفاقی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی فطرت ایسی ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جیسے تمام اشیاء کا تمیز یافتہ ہونا ضروری ہے، ویسے کچھ طریقے ایسے بھی ہیں جن میں تمام موجودات مجموعی فائدے کے لیے شریک ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کوئی اس کے برعکس بات کرے تو اس کے کیا محالات یا عجیب نتائج نکلتے ہیں، اور عقل مندوں نے کیا کہا ہے جن کی باتوں میں سب سے کم اشکالات پائے جاتے ہیں، کیونکہ تمام فلسفی موجودات کو متضاد اشیاء سے پیدا کرتے ہیں، لیکن تمام اور متضاد اشیاء سے کی تعبیر درست نہیں، نہ ہی وہ بتاتے ہیں کہ یہ متضاد کیا ہیں، اور نہ یہ کہ موجودات ان سے کیسے وجود میں آتی ہیں، کیونکہ خود متضاد اشیاء ایک دوسرے پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ مگر ہمارے لیے یہ مسئلہ معقول طریقے سے حل ہوتا ہے جب ہم مانتے ہیں کہ متضاد اشیاء کے علاوہ کوئی تیسری شے بھی ہے۔ کچھ لوگ متضاد اشیاء میں سے ایک کو مادہ کے طور پر لیتے ہیں، جیسے نا برابر کو برابر کے لیے، یا کثرت کو وحدت کے لیے، مگر اس کا حل بھی اسی طرح ہے کہ عددی لحاظ سے ایک ہی مادہ کسی شے کا متضاد نہیں ہوتا۔ مزید یہ کہ اس استدلال کے مطابق تمام موجودات بدی میں شریک ہوں گے سوائے ایک کے، کیونکہ بدی متضاد اشیاء میں سے ایک ہے۔ کچھ دیگر مفکرین کا تو یہ بھی کہنا نہیں کہ خیر اور شر اصول ہیں، حالانکہ خیر سب سے زیادہ بنیادی اصول ہے۔ کچھ مفکرین اسے اصول تو مانتے ہیں، مگر یہ نہیں کہتے کہ یہ اصول کس معنی میں ہے، یعنی بطور مقصد، بطور محرک، یا بطور مثال۔
ایمپیڈوکلیز خیر کو محبت کہتا ہے، جو محرک بھی ہے کیونکہ یہ اشیاء کو جوڑتی ہے، اور مادہ بھی کیونکہ یہ مرکب کا حصہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شے کبھی مادہ کے طور پر اور کبھی محرک کے طور پر ہو تو ہونا کا مفہوم دونوں میں ایک نہیں ہوگا۔ تو پھر محبت کس حیثیت سے اصول ہے؟ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ کشمکش کو فنا نہ ہونے والا کہا جائے، حالانکہ یہی بدی کی فطرت ہے۔ انیکساگورس خیر کو ایک محرک کے طور پر مانتا ہے کیونکہ عقل حرکت پیدا کرتی ہے، لیکن وہ حرکت کسی اور شے کے لیے ہے تو وہ شے ہی خیر ہوگی، سوائے اس صورت کے کہ جب ہم یہ کہیں کہ طبی علم کسی حد تک صحت ہی ہے۔ مزید یہ کہ خیر اور عقل کے برخلاف کوئی شے نہ ہونا بھی عجیب لگتا ہے، اور جو لوگ متضاد اشیاء کا ذکر کرتے ہیں وہ ان کے باہمی تعلق کا ذکر نہیں کرتے جب تک کوئی اور خود ترتیب نہ دے۔ کوئی نہیں بتاتا کہ کچھ موجودات فانی کیوں ہیں اور کچھ غیر فانی، کیونکہ وہ سب موجودات کو ایک ہی اصول سے اخذ کرتے ہیں۔ کچھ تو موجودات کو غیر موجودات سے نکالتے ہیں، اور جو ایسا نہیں کرنا چاہتے وہ سب کو ایک قرار دیتے ہیں۔ مزید یہ کہ کوئی نہیں بتاتا کہ ہمیشہ وجود میں آنا کیوں جاری ہے اور اس کا سبب کیا ہے۔ جو دو اصول مانتے ہیں انہیں ایک اور اصول بھی ماننا پڑے گا جو ان دونوں سے بھی زیادہ قوی ہو، اور جو امثال مانتے ہیں انہیں بھی ایک اور بلند تر اصول ماننا پڑے گا، کیونکہ انہیں یہ بتانا ہوگا کہ کسی شے نے ان میں کیسے حصہ لیا یا اب کیسے لے رہی ہے، اور دیگر کو یہ بھی ماننا ہوگا کہ حکمت اور اعلیٰ ترین علم کے برخلاف بھی کوئی شے ہے، جبکہ ہمیں ایسا ماننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پہلی شے کے برخلاف کوئی شے نہیں ہوتی۔ ہر وہ شے جو مخالف ہے وہ مادہ رکھتی ہے، اور ممکنہ طور پر کچھ ہے۔ جہالت جو علم کے برخلاف ہے اس کا تعلق ایک دوسری مخالف شے سے ہوگا، مگر پہلی شے کے لیے کوئی مخالف نہیں۔ مزید یہ کہ اگر محسوس اشیاء کے سوا کچھ اور نہ ہو تو اصول، ترتیب، پیدائش اور آسمانی اجسام کا کوئی وجود نہ ہوگا، بلکہ ہر اصول کا بھی ایک اصول ہوگا، جیسا کہ تمام الہی اور فطری مفکرین کا خیال ہے۔ اگر محسوس اشیاء کے علاوہ امثال یا اعداد موجود ہوں تو وہ کسی شے کا سبب نہیں ہوں گے، اور اگر ہوں بھی تو حرکت کا سبب نہیں ہو سکتے۔ مزید یہ کہ غیر مقداری اشیاء سے مقدار اور تسلسل کیسے پیدا ہوں گے؟ عدد نہ تو تسلسل کے حامل موجودات کو پیدا کر سکتا ہے، نہ حرکت دے سکتا ہے، نہ مثال بن سکتا ہے۔ در حقیقت کوئی بھی متضاد شے اپنی اصل میں نہ کچھ پیدا کر سکتی ہے نہ حرکت دے سکتی ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ موجود ہی نہ ہو، اور بہرحال پیدا کرنا اس ممکنہ طاقت سے کم درجے کی بات ہے جس کے ذریعے پیدا کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ کوئی بھی موجود ابدی نہیں ہو سکتا، لیکن موجودات ابدی ہیں، لہذا ہمیں کچھ پیش فرضیات کو مسترد کرنا ہوگا، لیکن کیسے، یہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ مزید یہ کہ ہمیں یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ اعداد یا روح اور جسم یا عمومی طور پر مثال اور اشیاء کس طرح ایک وحدت بناتے ہیں، اور یہ بات ممکن بھی نہیں جب تک یہ نہ مانا جائے کہ حرکت دینے والی علت ہی وحدت پیدا کرتی ہے۔ جو لوگ ریاضیاتی عدد کو اولین مانتے ہیں اور ہر قسم کی اوصیہ کو ایک دوسرے کے بعد ترتیب دیتے ہیں اور ہر قسم کے لیے الگ اصول مقرر کرتے ہیں، وہ پورے نظام کو بے ربط بنا دیتے ہیں، کیونکہ ایک قسم کی اوصیہ دوسری قسم میں نہ کچھ بڑھاتی ہے نہ گھٹاتی ہے، اور وہ کئی اصول مقرر کرتے ہیں، حالانکہ موجودات یہ چاہتے ہیں کہ ان پر بری حکمرانی نہ ہو۔ بہت سے حکمرانوں کی حکومت اچھی نہیں، حکمرانی صرف ایک ہی کی ہونی چاہیے۔ ارسطو کی کتاب مابعد الطبیعیات کا حصہ اول اختتام پذیر ہوا۔